السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ وقال الآخر: قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہمارا خالق اور مالک، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور بلکہ ایک قول کے مطابق کہ جو دل کے اعمال ہوتے ہیں ان کی اہمیت بدنی اعمال سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، یہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے جس قدر انسان اچھے طریقے سے عبادت کر سکتا ہے وہ خشیت الہی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ پہ توکل ہے، یہ بھی اس کا معاملہ بھی دل کے ساتھ ہے۔ دل کے اندر جتنا اللہ پر بھروسہ تقوی مضبوط ہوگا، اس انسان کے اعمال کے اندر اتنا ہی حسن زیادہ ہوگا۔ اسی طرح رجا، امید کہ میں اپنے رب کے سامنے نماز پڑھوں گا، اپنے رب سے دعا کروں گا، یہ امید بھی اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، یہ بھی دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ میں رب کے سامنے دعا کروں گا، نماز پڑھوں گا، میرا رب اس نماز کی وجہ سے امید ہے کہ میرا رب اس سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ کچھ نیک عمل ہے جن کا تعلق دل کے ساتھ خاص ہے، اور کچھ ایسے برے اعمال بھی ہیں جن کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ ان اعمال میں سے صرف ایک عمل کے متعلق آپ کے سامنے چند گزارشات کرنی ہے، اور وہ ایسی کمینگی حرکت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی موت مرنے سے پہلے کتنی مرتبہ مر چکا ہوتا ہے، اور وہ بیماری ایسی بیماری ہے جس بیماری کا اس دنیا کے اندر علاج بھی نہیں ہے۔ وہ برا عمل جو دل کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ حسد کی بیماری ہے، اور حسد جیسا ایک گناہ ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر حسد آ گیا، سمجھ لیجیے اس کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا۔ اور کسی لکھنے والے نے بڑی خوب بات لکھی، وہ کہتا ہے کہ حسد ایک ایسا جام ہے، ایسا پیالہ ہے جو انسان پیتا تو خود ہے لیکن مرنے کی خواہش دوسرے کی کرتا ہے۔ اور حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس بندے کو جو نعمت دے رکھی ہے، جو شہرت، جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ دے رکھا ہے، اس سے یہ مرتبہ، یہ عہدہ، یہ منصب چھن جائے اور یہ چیز میرے پاس آ جائے، یہ کسی بھی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اس انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری اتنی عام ہو چکی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بیماری نے اتنا راج کر لیا ہے کہ لوگوں کے خون سفید ہو گئے ہیں۔ اگر اس حسد کی بنا کے اوپر قتل کرنا چاہے تو قتل بھی کر دے گا، اگر اس حسد کی بنا کے اوپر اگر کسی پر جادو، عصیب یا کچھ بھی ایسا گنونا کھیل کھیلنا چاہے تو وہ بھی کھیلنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اس ہوس کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ میرا بھائی، یہ میرا دوست، یہ میرا یار، یہ میرا محلے دار، یہ علاقے والا میرے ساتھ ہی پڑھا، میرے ساتھ ہی بڑا ہوا، سب کچھ میرے جیسا اور مجھ سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کرے اس سے یہ نعمت چھین جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے، یہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی کمال کی بات کی، کہتے ہیں لوگوں یہ بات یاد رکھو، یہ حسد اللہ رب العالمین نے ایک انسانی لحاظ سے ایک فطرتی چیز ہے جو ہر انسان کے دل کے اندر میرے رب نے رکھی ہے۔ یہ حسد جیسی بیماری ہر انسان کے اندر ہے،
جس طرح ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ہر طرح کے جراثیم انسان کے اندر ہیں، لیکن بعض کے وہ جراثیم ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو وہ بیماری اس بندے کو لگ جاتی ہے، اور بعض جراثیم ایکٹیو نہیں ہوتے تو وہ بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح یہ حسد ہر انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو اچھا انسان ہوتا ہے، اچھی فطرت پر چلتا ہوتا ہے، وہ اس کمینگی کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن جو کم ظرف انسان ہوتے ہیں، جو کمینگی والے کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس حسد کو اپنے سامنے، لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، اور واضح نظر آتا ہے کہ یہ انسان سے حسد کر رہا ہے، بلکہ اس کام سے انسان خوش نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر رہتے ہوئے نبوت کا اعلان کیا، 40 سال نبی علیہ السلام نے ان کے اندر گزارے تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان سے اقرار بھی کروایا تھا، لوگوں یہ بات یاد رکھو، کوہ صفا پہاڑی پہ میں ہوں، اگر پیچھے ایک لشکر ہو اور میں تمہیں خبر دوں کہ یہ لشکر ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، کیا تم اس بات کو مان لو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو سب نے بیک آواز ہو کے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں، ہم اس بات کے اوپر بالکل 100% یقین کریں گے کہ آپ سچی بات کہہ رہے ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، کتاب جو نازل ہوئی ہے سچی کتاب ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے خبریں آتی ہیں، اس وقت مکہ کے مشرکوں نے جو سب سے پہلی بنیاد پر بات کی تھی، جو سب سے پہلی بات کی تھی، وہ یہی کی تھی، اور حسد کی بنا پر کی تھی کہ ایک یتیم بچہ غریب گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا، اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے، ہم امیر زادے، ہم سردار، اچھے لوگ، پنچایت کے اندر بیٹھنے والے، ہمارا تعلق، ہماری سلام دعا، ہمارا عہدہ اور منصب تم سے بڑا ہے، اللہ نے تمہیں نبی بنا دیا ہے، ہم کبھی نہیں مانیں گے، ہم تمہارے اوپر کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اس حسد کی وجہ سے کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے یہ لوگ۔ اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کلمہ پڑھ کے جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اور کہاں حبشہ سے چلتا ہوا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موٹے ہونٹ ہیں، کالا رنگ ہے، غلامی کی زندگی بسر کرنے والا نبی علیہ السلام کا امتی بنتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد جنت کا حقدار بنتا ہے، لیکن مکہ کے رہنے والے باسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے عزیز و اقربا، صرف حسد کی بنا کے اوپر کلمہ نہیں پڑھا اور جنت سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں، یہود و نصارہ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اور اسی حسد کی وجہ سے نہیں پڑھا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے کسی کے اوپر فضیلت کی ہے تم اس کے اوپر حسد کرتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتے۔ کہنے لگے یہ مکہ کے اندر آیا نبی، بنی اسماعیل میں سے آیا ہے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ اگر ہمارے اندر میں سے آتا، یہ جو لڑی چلتی ہوئی آ رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، پھر آگے جتنے انبیاء، یہ پیغمبر، یہ نبی آئے ہیں، ان کی لڑی میں سے ہوتا تو ہم ضرور کلمہ پڑھتے۔ اور اس حسد کی بنا کے اوپر ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اس حسد کی وجہ سے اللہ اکبر اپنے آپ کو جہنم میں داخل کروا لیا، لیکن جنت اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکے۔ جو حسد کرنے والا ہے وہ بڑے بڑے فائدے سے اور بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس حسد جیسی لعنت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری بات، یہ بات یاد رکھیے، عرش پر اللہ کے ہاں جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا نا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھلائے تھے، تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو فرشتوں نے کہا اللہ اس کو ہمارے اوپر تو نے فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس جیسے نام بتلاؤ تو تمہیں بھی فضیلت مل جائے گی، میں نے جو کام کیا ہے بڑا اچھا کیا ہے، میں حکمت والا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں حکمت کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے سب فرشتوں کو جتنے بھی وہاں موجود تھے اللہ نے کہا سجدہ کرو،
سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بڑا تعجب کرتے ہوئے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، وہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میرا حکم تھا، میں نے تمہیں کہا ہے، میں نے اس آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو سجدہ کر۔ اذ امرتک، جب میرا حکم آ گیا ہے تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ حسد کی بنا پہ کہنے لگا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے بیٹھتی ہے، میں اس سے زیادہ فضیلت والا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، اس سے مرتبے کے اندر زیادہ ہوں۔ لہٰذا اس حسد کی بنا کے اوپر اس ابلیس نے اللہ رب العالمین کی بات کا انکار کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، کہا میرے اس جگہ سے نیچے اتر جا اور تیرے اوپر ہمیشہ کی لعنت ہے، اور جو بھی تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی اور تیرا بھی جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ ابلیس نے بھی اگر سجدے سے انکار کیا تھا تو حسد کی وجہ سے کیا تھا۔ اس روح زمین کے اوپر سب سے بڑا ایک قتل ہوا تھا، سب سے پہلے نمبر پہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے۔ ان دونوں نے کسی ایک کام کے اوپر قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ دوسرا بھائی کہنے لگا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، حسد کی بنا کے اوپر کہنے لگا لأقتلنک، کہنے لگا میں تمہیں قتل ضرور کروں گا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا بھائی قتل کیوں کرے گا، انما یتقبل اللہ من المتقین، تم نے بھی اسی طرح قربانی کی ہے، میں نے بھی اسی طرح قربانی کی ہے، وجہ بس یہ تھی کہ اللہ پرہیزگاروں کی، متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، میں نے اخلاص کے ساتھ قربانی کی تھی، اللہ کے حضور یہ قربانی عاجزانہ طور پہ پیش کی تھی، رب العالمین نے میری قربانی کو قبول کر لی، اس کے اندر میرا قصور، میرا گناہ کیا ہے؟ حسد کی بنا کے اوپر کہنے لگا نہیں، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، کہنے لگا جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، کہنے لگا جناب اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تو نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے، انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں تو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کے من کے اندر شیطان نے یہ بات ڈالی حسد کی بنا کے اوپر، اور اللہ کہتے ہیں اس شیطان نے، اس کے دل نے اس کے بھائی کو قتل مزین کر کے دکھایا، اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ گھنونا کھیل کھیلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کے لیے جتنے بھی قتل کریں گے لوگ، اس کا حصہ اس قابیل کے ذمے بھی پڑے گا۔ کہ ایک ایسے حسد بیماری ہے جو پیاروں کو پیاروں سے جدا کر دیتی ہے، جو بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتی ہے، جس کے ساتھ خون سفید ہو جاتے ہیں، یہاں تلک انسان اس کی سوچ بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے نا قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے، سورۃ یوسف کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصور کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا اپنے بھائیوں کو؟ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے بڑی محبت کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام سے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اچھا گھرانہ ہے، نبی ہیں، الفت ہے، محبت ہے، یہ فطرتی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیٹے اور باپ اور ماں کے درمیان یہ محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ بھائیوں کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا۔ اذ قالوا لیوسف احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہنے لگے دیکھو بھائی جان، پیسہ کما کے ہم لاتے ہیں، کھلاتے ہم ہیں، محنت مزدوری سارا دن ہم کرتے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام
یہ یوسف کے ساتھ یعقوب علیہ السلام، ان کا محبت والا انداز ہم سے منفرد ہے. ہمارے ساتھ ہمارا باپ اس طرح محبت نہیں کرتا جس طرح یوسف علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے. لہٰذا کوئی ایسا کام کرو، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یحل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. کہنے لگے ایک ایسا کھیل کھیلو، یا تو اس یوسف کو قتل کر دو یا کسی ایسی جگہ کے اندر پھینک آؤ جہاں سے یہ باپ کی نگاہوں سے دور چلا جائے. اور یہ جو الفت محبت ہمارا باپ یوسف علیہ السلام سے کرتا ہے، وہ محبت ہمارے اندر تقسیم ہو جائے گی اور ہمارا باپ ہماری طرف توجہ دے گا. جب یہ تم کھیل کھیل لو گے، جب یہ کام تم کر لو گے. قومن صالحین، رب کے حضور معافی مانگنا. اگر باپ کو پتہ چل بھی گیا، اپنے باپ سے بھی معافی مانگنا، باپ بھی معاف کر دے گا، اللہ بھی معاف کر دے گا، کام درست ہو جائے گا. اس حسد کی بنا کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا تھا. ورنہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے، تفاسیر کے اندر پڑھ لیجیے. یوسف علیہ السلام نے نہ ان کو گالی دی تھی، نہ تھپڑ مارا تھا، نہ ان سے جھگڑا کیا تھا. بس یہ دھوکہ دے کے، فراڈ لگا کے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کھلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان ظالموں نے کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا. ایسے ایسے یہ حسد کی بیماری کی وجہ سے شیطان انسان کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے، صرف حسد کی بنا کے اوپر کہ اس بندے کو اتنی فضیلت، اتنی پذیرائی کیوں ملی ہے، یہ اس سے لوگ محبت کیوں کرتے ہیں، اس کے پاس پیسہ روپیہ، یہ عزت شہرت کیوں آئی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگوں یہ بات یاد رکھو، میری امت کے اندر پہلے لوگوں جیسی بیماری ضرور آئے گی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اندر بغاوت، حسد، یہ ان کے اندر بیماری تھی. اور میری امت کے اندر بھی یہ حسد کی بیماری ضرور آئے گی. اور یقین کر کے مانیے، آج جس طرح کے ہمارے اس پرفتن دور کے اندر حالات بن چکے ہیں نا، یہ جو کچھ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر کالا علم کر رہا ہے، کوئی بھی معاملہ کر رہا ہے، حقیقت بات ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں تو اپنا ہی ساتھی کھڑا ہے، اپنا ہی خاندان کا فرد کھڑا ہے، اور اس بنا کے اوپر کھڑا ہے کہ یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں، ان کا کاروبار عروج پر کیوں ہے، یہ ہم سے زیادہ عزت والے اور مقام والے کیوں ہیں. اور یہی بات ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ جادو کی طرف چل پڑتے ہیں. میرا دوست ہے وہ یہی کام کرتے ہیں. میں نے ان سے ایک دن سوال کیا، میں نے کہا حضرت صاحب یہ معاملہ کیسے بنتا ہے؟ کہتا ہے کر سب جتنے بھی اس وقت کیسز آئے ہیں سب کے پیچھے اپنے ہی ان کے نکلتے ہیں، اور صرف حسد کی بنا کے اوپر یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیا فائدہ؟ کیا اس طرح وہ چیز مل جائے گی؟ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتے ہیں، جو میں نے ابتدائی طور پہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، نہ تم تمنا کرو جو اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے بعض کو بعض کے اوپر. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور جو عورتوں نے کمایا ان کے لیے وہ ہے، یعنی جو مرد نیک عمل کرے گا وہ اللہ کے پاس اسی کا بدلہ پائے گا، جو عورت عمل کرے گی وہ بھی اللہ کے پاس اسی کا بدلہ پائے گی. فرمایا اگر دنیا کے اندر تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، اپنے بھائی کے پاس کوئی نعمت اچھی لگے، کوئی تمہیں ایسی چیز اچھی لگے جو تمہارے دل کے اندر خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی دے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، جس اللہ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے اس اللہ سے سوال کرو، وہ اللہ تمہیں بھی وہ چیز عطا فرما دے گا. حسد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک. دونوں کے اندر زمین آسمان جتنا فرق ہے. حسد کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے. رشک کا مطلب یہ ہے اللہ تو نے اس کو بھی مال دیا ہے، کاش مجھے بھی مال دیا ہوتا، اللہ میں تیرے راستے میں اسی طرح خرچ کرتا، اللہ تیرے گھروں کے اوپر اسی طرح میں لگاتا، اللہ تو نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے، کاش مجھے بھی یہ علم دیا ہوتا، میرے پاس بھی یہ علم آ جائے، اللہ میں بھی لوگوں کو تبلیغ کروں، لوگوں کو بتلاؤں، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں. یہ ہے رشک، یہ جائز ہے.
ایک ہے حسد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. دو چیزیں بیک وقت انسان کے اندر اکٹھی نہیں رہ سکتی، ایک ایمان اور حسد. ایمان ہے تو حسد نہیں، اگر حسد ہے تو انسان کے دل کے اندر ایمان نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب ما یحب لاخیہ. اس وقت تک تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے نہیں پسند کرتا. ہم سارے اہل ایمان والے بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں ہم میں سے کوئی یہ برداشت کرتا ہے کہ میرے اوپر کوئی حسد کرے، میرے متعلق کوئی تہمتیں لگائے، میری عزت کے اوپر کوئی کھیل کھیلے، یہ مجھے بے عزت کرے؟ اگر میں اپنے لیے برداشت نہیں کرتا تو میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیوں ایسا کام کرتا ہوں؟ فرمایا لا یجتمعان، دو چیزیں بیک وقت انسان کے اندر اکٹھی نہیں رہتی. الایمان والحسد، ایمان اور حسد ایمان کے اندر اکٹھا نہیں رہ سکتا. یہ دل کے اندر دونوں کو جگہ نہیں مل سکتی، یہ دونوں متضاد ہیں. اگر ایمان ہے تو حسد نہیں، اگر حسد ہے تو ایمان نہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر کے اوپر رہے گی. لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک ان کے اندر حسد نہیں پیدا ہوگا. جب حسد پیدا ہو جائے گا تو دشمنوں کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی اپنوں کو گرائیں گے، اپنے ہی اپنوں کو ماریں گے. کوئی غیر نہیں حملہ کرے گا، کافر نہیں ٹوٹ پڑے گا، مسلمان ہی مسلمان کا خون کرے گا، مسلمان ہی مسلمان کو قتل کرے گا، وراثت کے اوپر اور معاملات کے اوپر، بس حسد کی بنا کے اوپر یہ سب کچھ ہوگا. اور فرمایا جب تک حسد نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر امن اور سکون ہوگا. جیسے ہی حسد کی بیماری لوگوں کے اندر آ جائے گی اس دنیا سے سکون کی نام چیز ختم ہو جائے گی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا امت کو یہ بڑا ہی اچھا پیغام دیا. فرمایا لوگوں اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو، امن اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نفرت نہ کرو، محبت کے ساتھ رہو. کسی کو زیادہ ملا ہے کسی کو تھوڑا ملا ہے، یہ رب کی تقسیم ہے. فرمایا ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو آپس میں. ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو، کسی کی عزت کے اوپر حملہ نہ کرو. اس کے سامنے تم بڑے اچھے بنتے ہو اور بعد میں تم اس کے متعلق باتیں کرتے ہو. فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سارے اللہ کے بندے ہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہا کرو. اگر یہ تم 3 کام کر لو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگی کے اندر کبھی سکون ختم ہی نہیں ہوگا. یہ سب سے بری عادت ہے جو آج ہم جیسے مسلمانوں کو یہ کہنے کے لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اپنے اندر ہی یہ ایک ایسی میرے رب نے شیطانی کھیل ہمارے اندر شیطان نے چلا دیا ہے، معاملات چلا دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں سمجھ پا سکتے کہ اس کے اوپر احسان کیا ہے تو رب نے کیا ہے، میں اس سے سوال کیوں نہیں کرتا جس کو اللہ نے اس کو دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، ابھی ایک شخص آئے گا، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لینا. سارے متوجہ ہو کے بیٹھ گئے، کہتے لوگ جنتی آنے لگا، ہم جنتی دیکھ لیں گے. ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وضو کے قطرات ان کی داڑھی مبارک سے نیچے گر رہے ہیں، بائیں ہاتھ کے اندر جوتا پکڑا ہوا ہے، سلام کیا مجلس کے اندر اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گئے. مجلس ختم ہوئی، سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے، اپنے اپنے کام پر چلے گئے. دوسرا دن ہوا، پھر اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لینا. دیکھا تو وہی شخص، وہی حالت، وضو کے قطرات داڑھی مبارک سے نیچے گر رہے ہیں، بائیں ہاتھ کے اندر جوتا پکڑا ہے، سائڈ پہ رکھا، سلام کیا، مجلس کے اندر بیٹھ گئے. اللہ اکبر.
تیسرا دن پھر ہوا، پھر نبی اسلام نے یہی الفاظ دہرائے، فرمایا ابھی جنتی انسان آئے گا، کسی نے جنتی دیکھنا تو اس شخص کو دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نیکی کے بڑے متلاشی تھے، صحابہ کے اندر یہ جذبہ بہت ہی آگے تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا عمل کر لوں جس کی وجہ سے جنت کا حقدار بن جاؤں۔ فرماتے ہیں اس مجلس کے اندر عبداللہ بن عمر بن عاص بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بندہ اپنے گھر میں گیا، اس کا گھر مسجد نبوی سے ذرا دور تھا، جا کے دستک دی اور کہا بھائی جان میں نے آپ کے گھر میں مہمان بننا ہے۔ انہوں نے کہا شو بسم اللہ، آئیے، ویلکم۔ انہوں نے ان کے لیے کھانا بنایا، مہمان نوازی کی، رات کا وقت ہوا، سو گئے۔ جب رات کو بیدار ہوئے تو انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، کہتے میں نے بھی نماز پڑھی تہجد کی۔ جس طرح وہ سوتے تھے، کروٹ لیتے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی تسبیحات کرتے تھے، میں بھی اسی طرح تسبیحات کیا کرتا تھا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، میں نے کہا جناب میں کسی مقصد کے لیے یہاں آیا تھا، آپ کے اندر تو میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں۔ کہنے لگا بھائی جان خیریت ہے، کس مقصد کے لیے آپ آئے تھے؟ فرمایا 3 دن سے مسلسل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہتے رہے ہیں کہ ابھی جنتی شخص مسجد کے اندر آئے گا، اس جنتی شخص کو کسی نے دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لے۔ تو میں تو آپ کے عمل سے وہ چیز دیکھنے آیا تھا کہ کون سا آپ ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کو جنتی کہا ہے۔ کہنے لگے جناب آپ کے سامنے ہی ہے، میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے۔ کہنے لگے چلو، سلام لیا اور چل دیے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو کہنے لگے بھائی جان بات سنیے، ایک عمل ہے وہ کام میں کرتا ہوں، شاید اسی بنا کے اوپر اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے۔ کہنے لگے وہ کیا کام ہے؟ کہنے لگے لا اجد علی احد من المسلمین، میں نے جس دن سے کلمہ پڑھا ہے نا، میں نے اپنے مسلمان بھائی کے متعلق فی نفسی غشن ولا حسدن، جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں نے اپنے مسلمان بھائی کے متعلق اپنے دل کے اندر نہ ہی آج تک دھوکے دینے کے متعلق سوچا ہے اور نہ ہی میں نے آج تک کسی کے اوپر حسد کیا ہے۔ اعطاء اللہ ایاہ، جو اللہ رب الرحمن نے اس بندے کے اوپر انعام کیا ہے، نعمت دی ہے، احسان کیا ہے، میں نے آج تک اس نعمت کے اوپر کبھی اس بندے پر حسد نہیں کیا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے شاید اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص جب واپس ہونے لگے تو کہنے لگے اللہ کے بندے یہی تو وہ چیز ہے جو ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اسی بنا کے اوپر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسد بندے کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض ائمہ اکرام نے اس حدیث کو روایت کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن معنی کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان دن رات محنت کرے، نیکیاں کمائے، نمازیں پڑھے، تہجدیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، اور پھر اس بیچارے بد نصیب کے نامہ اعمال کے اندر نیکی پھر بھی نہ کوئی درج ہو، دنیا کے اندر ہی ساری نیکی اس کی برباد ہو جائے، وہ کس طرح اللہ کے پاس جا کے نجات پائے گا؟ اس لیے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کا جو قرآن اعلان کر رہا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اگر کسی کے متعلق تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے کہ اللہ تو نے اس کو گاڑی دی ہے، اس کو مکان دیا ہے، اس کو فیکٹری دی ہے، اس کا کاروبار اچھا ہے، اس کو شہرت ملی ہے، اس کو مقام ملا ہے، تو جلنے کی بجائے، حسد کرنے کی بجائے اسی وقت اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا لیجئے اور اللہ سے سوال کیجئے، اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، وہ بھی تیرا بندہ ہے، اللہ اس کے اوپر بھی تو نے احسان کیا ہے، اللہ میرے اوپر بھی احسان فرما، اللہ مجھے بھی وہ نعمت عطا فرما دے۔ جب مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام نے وہ بے موسم پھل دیکھے تھے تو حسد نہیں کیا تھا، ان کے اوپر تنقید نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی
हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ए अल्लाह, तो अगर मरियम अपनी बंदी के ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल कर सकता है, इसके ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल कर सकता है, तो अपने इस बूढ़े बंदे के ऊपर एहसान क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह मुझे भी नेक साले औलाद अता फरमा दे। तो अल्लाह ने नेक साले बेटा अता फरमाया था। ये है दुआ करने का अंदाज, ये है अल्लाह से मांगने का अंदाज, बजाय इसके कि बंदा किसी के ऊपर हसद करना शुरू कर दे। और ऐसी बात याद रखिए कि अगर कोई इंसान हसद करता है तो उस हसद की वजह से जो किसी दूसरे इंसान के लिए गड़ा खोदता है, उस गड़े के अंदर इंसान खुद गिरता है। तारीख की किताबों के अंदर एक वाक़या मनकूल है। एक बंदा था, बादशाह के बहुत करीब रहा करता था। जो भी पैगाम, जो भी मामला होता, उसी बंदे के साथ मशवरा होता। एक उसके साथ उसका साथी था, वो उसके ऊपर बड़ा हसद करता था। ये बादशाह इसको बड़ी इसको पजीराई दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, मेरे साथ मैं भी उसी तरह का काम करता हूँ, लेकिन मेरे साथ वो मामला नहीं है। अल्लाह अकबर। इसने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। इसने बादशाह के कान में कहा, बादशाह सलामत, आपने देखा है ये बंदा जब भी आपसे बात करता है ना, मुंह के ऊपर कपड़ा रख लेता है, इसके आपके बदन से आने वाली खुशबू ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, नफरत करता है आपकी खुशबू से। आपके मुंह से जो हमक आती है, आपके मुंह से खुशबू आती है, ये उसको भी बर्दाश्त नहीं करता। बादशाह बड़े गुस्से के अंदर आ गया। उसने कहा, ठीक तुम कह रहे हो, जिस तरह तुम्हारी बातें हैं, मैंने अक्सर देखा है कि ये जब भी मेरे पास आता है अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रख लेता है। कहता है इसका मैं इलाज करता हूँ। इसने फिलफौर एक रुक्का लिखा और उस शख्स को बुलाया, कहा ये रुक्का पकड़ो और फलां वज़ीर के पास ले जाओ, उसको मेरा जाके रुक्का देना और थोड़ी देर इंतज़ार करना। इसने रुक्का पकड़ा, जा रहा था, जो हासिल शख्स था वो उसको रास्ते के अंदर मिल गया। उसने कहा, जनाब खैरियत, कहाँ जाने का इरादा है? कहने लगा, बादशाह सलामत ने मुझे फलां वज़ीर के पास भेजा है, तो इसलिए मैं रुक्का देने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा, लगता है इसके अंदर कोई इनाम और इकराम लिखा है, कोई इसके अंदर पैसा या कोई ऐसी शोहरत वाली बात है जो मुकाम इसको मिलने वाला है। इसने कहा, जनाब मुझे दीजिए, मैंने वहाँ काम करने जाना है, किसी और काम भी जाना है, तो लिहाजा मैं खुद ही वज़ीर को दे लूँगा। उसने कहा, ठीक है, आप ले जाएं। वो ले गया। अब ये चंद दिनों बाद अपने बादशाह के सामने फिर दोबारा हाजिर हुआ, जो रुक्का लेके जा रहा था। कहने लगा, मैंने तुम्हें एक रुक्का दे के भेजा था, क्या किया उसका? कहने लगा, जनाब मैं देने के लिए जा रहा था, फलां बंदा रास्ते के अंदर मिल गया, वो कहने लगा मुझे रुक्का दे दीजिए, मैं खुद पहुंचा देता हूँ। अल्लाह अकबर। तो कहने लगे, वो बंदा आ गया? कहने लगा, अभी तक नहीं आया। कहने लगा, एक मुझे बात तो बतलाओ, ये जब भी तुम मेरे करीब आते हो तो अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रख लेते हो, इसकी वजह क्या है? कहने लगा, जनाब आप इज़्ज़त के लायक शोहरत वाले शख्स हैं, मैं आपकी बड़ी हया करता हूँ, आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, कच्चा लहसुन और प्याज वगैरह खाते हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है, तो ये जो हम तरकारियाँ, ये ऐसी चीज़ें जड़ी बूटी खाते हैं, तो इनकी हमक मुंह के अंदर पैदा हो जाती है। तो बादशाह सलामत, मैं इस वजह से मुंह के ऊपर कपड़ा रख लेता हूँ, कहीं आपको तकलीफ ना हो। अल्लाह अकबर। बादशाह सलामत समझ गया। उसने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कहने लगे, पता है वो रुक्के के अंदर क्या लिखा था? उसके अंदर मैंने ये लिखा था कि जैसे ही ये शख्स तुम्हारे पास पहुँचे, इसकी फिलफौर गर्दन उतार देनी है। लिहाजा उस शख्स ने तेरे ऊपर प्रोपेगेंडा करते हुए, हसद करते हुए तेरे खिलाफ साजिश की थी। वला यहीकुल मक्र सय्यु इल्ला बि अहली। अल्लाह का कुरान सच कहता है, जो किसी के खिलाफ तदबीर करता है, बुरा सोचता है, अर्श वाला उसके खिलाफ उसके मुतल्लिक एक कहने के मकर करता है, एक तदबीर करता है। फरमाया, वो बंदा अपने अंजाम को पहुंच गया है। उसने तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, हसद करते हुए शोहरत हासिल करने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। लिहाजा ये बात याद रखो, अब मुझे मामले की समझ लग गई है, असल मुजरम जो था अल्लाह ने उसको सज़ा दे दी है। हसद करने वाला जिस तरह मर्जी शोहरत हासिल करने की कोशिश करे, उसको कभी शोहरत नहीं मिल सकती, क्योंकि रब रहमान का कुरान है, कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہی خالق اور مالک ہے دنیا اور زمین و آسمان کا بادشاہ، وہ اللہ ہے. وہ جسے چاہے بادشاہ دے، جسے چاہے بادشاہ سے ہٹا دے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اسی اللہ کے ہاتھ میں کے اندر عزت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، آئیے اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کیجیے. یہاں ایک حسد سے بچنے کے لحاظ سے ایک وظیفہ بھی سن لیجئے. مغرب اور فجر کے وقت 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. جو بندہ یہ روٹین کے ساتھ یہ وظائف کرتا ہے، جو مرضی بندہ حسد کرے، انشاءاللہ اس حسد کی وجہ سے اس بندے کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ روٹین بنا لیجیے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ ہر حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تیری پناہ کے اندر آتا ہوں. پھونکے مارنے والی، رات کے شر سے، اللہ ان سب چیزوں سے تیری پناہ کے اندر آتا ہوں. من شر ما خلق، اللہ جو بھی تم نے پیدا کیا ہے ہر چیز کے شر سے تیری پناہ کے اندر آتا ہوں. جو بندہ ان وظائف کو ہمیشہ کرتا ہے، انشاءاللہ سارے لوگ بھی اس کے متعلق حسد کریں، انشاءاللہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک ہوتی ہے نظر بد، یہ حسد سے بھی زیادہ آگے ہے. یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اس سے بچنے کے لحاظ سے بھی یہی بہترین وظیفہ ہے. اس سے بندہ نظر بد سے بھی بچ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، نظر بد اونٹ کو ہنڈیا کے اندر اور انسان کو قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے. اگر نظر بد سے بھی ہم بچنا چاہتے ہیں تو یہ وظائف کیجئے. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، صبح و شام کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ وظائف کیجئے. انشاءاللہ حاسدین کے حسد سے بھی اور نظر بد سے بھی میرا رب انشاءاللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے گا. اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس حسد جیسی بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگر کوئی چیز اچھی لگے تو اپنے رب سے سوال کرنا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا. جب اس رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھیے، حسد کرنے والا اللہ کی جو تقدیر ہے اس پہ ناراض رہتا ہے. اللہ نے اس کے متعلق یہ لکھا ہے تمہیں اتنا ملنا ہے، وہ کہتا نہیں میں نے اتنا لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے. اللہ کہتا ہے اس نے تقدیر کا بھی انکار کیا ہے، لہٰذا اللہ نے جو تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے اسی کے اوپر انسان کا ایمان ہونا چاہیے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ سے عافیت، اللہ سے نعمتوں کا شکرانہ، اور اسی طرح اور بھی جو معاملات ہیں، جو کچھ بھی اچھا لگے اپنے رب سے سوال کرے. انشاءاللہ میرا رب عطا کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حسد جیسی بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو کچھ سنا اور سنائے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.